الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَهْتَدُونَ۔ اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ علیہ السلام ہم روز کے روز ایک قسم کے طعام پر صبر نہیں کر سکتے، بس دعا کرو ہمارے حق میں اپنے رب سے کہ نکالے ہمارے لیے وہ چیزیں جنہیں زمین اگاتی ہے، سبزی اور ککڑی اور گندم اور مسور اور پیاز۔ آپ نے فرمایا کیا جو چیز ادنا ہے تم اسے لینا چاہتے ہو، اس چیز کے مقابلے میں جو چیز بہتر ہے؟ اگر نہیں مانتے تو کسی شہر میں چلے جاؤ، پس تحقیق تمہیں مل جائے گا جو کچھ تم مانگتے ہو۔ اور جما دی گئی نقش کی طرح ان پر ایک زمانے میں جا کر بے قدری لوگوں کے دلوں میں اور پستی اور مستحق ہو گئے اللہ کے غضب کے یہ سزائیں بسبب اس کے کہ تحقیق وہ کفر کرتے رہتے تھے اللہ پاک کی آیات سے، اور قتل کر ڈالتے تھے انبیاء علیہم السلام کو اپنے گمان میں بھی ناحق۔ یہ کفر اللہ کی آیات کے ساتھ اور انبیاء کو قتل کرنے کے سبب اس کے کہ نافرمانی کرتے اور حد سے نکل جاتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، ماقبل آیات کریمہ کے اندر بنی اسرائیل کی بدوی زندگی کا تکملہ تھا۔ اب اس آیت مبارکہ میں مصری زندگی کی، شہری زندگی میں یہودیوں کی ناکامی کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل کو قدرت خداوندی کے ذریعے عمدہ غذائیں دی جا رہی تھیں۔ انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے ہم ایک قسم کے طعام پر صبر نہیں کر سکتے، آپ رب کے حضور دعا فرمائیں کہ ہماری خوراک کا انتظام زمین کی پیدا کردہ چیزوں سے فرمائیں۔ آپ نے دعا سے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ عمدہ چیزوں کو چھوڑ کر مادی غذا کا مطالبہ کرنے لگے ہو، میں اس مطالبے کی خاطر دعا نہیں کر سکتا۔ اگر تم صبر نہیں کرتے اس غذا کے اوپر جو میدان تی کے اندر تمہیں دی جا رہی ہے، تو قرب و جوار کے کسی شہر کے اندر چلے جاؤ، یہ چیزیں مل جائیں گی تمہیں۔ مگر یہود کا مسلسل احکام خداوندی سے بغاوت کرنا اور کفر اختیار کیے رکھنا
اور انبیاء علیہمُ السلام کو شہید کرتے رہنا، انہی نافرمانیوں کی بنا پر وہ لوگ غضب خداوندی کے مستحق ہوئے، ان پر ذلت اور مسکنت لکھ دی گئی، دنیا اور آخرت دونوں میں یہ لوگ ذلیل ہی ہوئے۔ تو سامعین محترم، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ناشکری کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو آسمانی نعمتیں تھیں، روحانی نعمتیں تھیں، ان کو چھوڑ کر انہوں نے مادی نعمتوں کا مطالبہ کیا۔ مادی نعمتیں جتنی بڑی بھی ہوں، جتنی قیمتی بھی ہوں، لیکن وہ روحانی نعمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج ہماری حالت بھی کچھ ایسی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو پس پش ڈالتے ہیں اور اپنے دل کی باتوں کی طرف توجہ کرتے ہیں، دل کی خواہشات کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ اگر دل نے چاہا یہ چیز ہونی چاہیے تو ہم اس کی طرف، لیکن ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے جو اللہ تبارک و تعالی کا ہمارے اوپر خصوصی انعام ہے۔ روحانی چیزوں سے ہم دور بھاگتے ہیں اور مادی چیزوں کی طرف ہم زیادہ توجہ کرتے ہیں۔ تو جو آدمی بھی روحانی چیزوں کو چھوڑ کر، قرآن مجید کو چھوڑ کر، احادیث رسول اللہ کو چھوڑ کر مادی چیزوں کے اوپر جمع رہتا ہے یا ان کی خواہش کرتا ہے تو اس کا مقدر ہمیشہ ذلت بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہمارے ایمان والوں پر یہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسی کتاب عطا کی، قرآن مجید۔ قرآن مجید سے ہم منہ موڑ کے ہم موبائل کے اوپر اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ وہی وقت جو ہم موبائل کے اوپر صرف کرتے ہیں، اس میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے جب صبح نماز کے بعد ہم تلاوت قرآن مجید کریں اور اس کلام پاک کے ساتھ اپنے صبح کا آغاز کریں تو اس سے یہ برکت ہوگی کہ پورا دن انسان کے اندر اطمینان ہوگا، اس کے اوپر کسی کام کی کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی، روحانی طور پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ برکات نازل ہوں گی۔ لیکن ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے اور ہم موبائل کے اوپر، باقی چیزوں کے اوپر، ان کی جس کے اوپر ہمارا دل زیادہ توجہ کرتا ہے، جو دل کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں، ہم ان کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں، روحانی چیزوں کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی بھی دعا سکھائی ہے، جاگنے کی بھی دعا سکھائی ہے، اسی طرح پانی پینے کی بھی دعا سکھائی ہے، کھانا کھانے کی بھی دعا سکھائی ہے۔ تو ان دعاؤں کا اگر اہتمام کیا جائے، ان وظائف کا اگر اہتمام کیا جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے روحانی انعامات کی ہمارے اوپر بارش ہوگی۔ تو اب ان آیات کریمہ سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ احکام خداوندی سے بغاوت اور نافرمانی کا نتیجہ ذلت ہی ہوتی ہے۔ دوسری بات اس سے یہ ثابت ہوئی کہ چھوٹی سی معصیت بھی، چھوٹا سا بھی گناہ اگر انسان کے اندر آ جائے اور انسان اس سے رجوع اور توبہ استغفار نہ کرے تو وہ ایک نہ ایک دن بڑے گناہ کی طرف پہنچا دے گا۔ تو چھوٹا گناہ بڑے گناہ کا سبب بنتا ہے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔